حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت سعید ابن مسیب، یہ وہ مقدس صحابی ہیں اور تابعی ہیں جن پر سلام کو ناز ہے، یہ سب حضرت امیر معاویہ کے شاگرد ہیں۔ حدیثیں آپ سے پڑھتے تھے، آپ سے حدیثیں روایت کرتے، آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ان مقدس کتابوں میں آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ کیا بخاری میں یزید کی بیان کی ہوئی بھی کوئی حدیث ہوگی؟ کیا بخاری میں یزید کی کوئی لکھی ہوئی روایت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا حضرت امیر معاویہ کی روایت کو اپنے حدیث میں لکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ صرف صحابی نہیں بلکہ ذمہ دار صحابی رسول تھے، ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي بيده تصريف الأحوال وتخفيف الأثقال، والصلاة والسلام على سيد الهادين إلى محاسن الأفعال وعلى آله وأصحابه المضارعين له في الصفات والأعمال، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مسجد میں چند لوگ ہیں مگر مجمع بڑا منتشر سا لگ رہا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ ادھر والے تھوڑا سا سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں، سامنے آ کر کے بیٹھ جائیں۔ درود پاک پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں۔ اور فرماتے ہیں مرادیں مل رہی ہیں، شاد شاد ان کا سوالی ہے، لبوں پر التجا ہے، ہاتھ میں روزے کی جالی ہے، فقیروں بے نواؤ اپنی اپنی جھولیاں بھر لو کہ باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے۔ باڑا مانے خیرات صدقہ، باڑا بٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے،
اور ارشاد فرماتے ہیں علامہ حسن رضا، ہمیشہ تم دیا کرتے ہو بگڑے حال والوں پر۔ یا رسول اللہ، ہمیشہ دیا کرتے ہو تم بگڑے حال والوں پر، بگڑ کر میری حالت نے اپنی بگڑی بنا لی ہے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور تمامی صحابہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، یا رسول اللہ جان و دل تیرے قدم پر وارے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے۔ کتنا بلند نصیب ہے رسول پاک کے صحابیوں کا کہ کوئی بھی ہو ان کے مرتبہ و مقام تک پہنچ نہیں سکتا۔ صحابی اس مقدس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر ایمان ہی کے حالت میں ان کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ اگر صحابی کی تعریف ڈائریکٹ یہ کر دی جائے کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو وہ صحابی، اگر ڈائریکٹ یہ تعریف کی جائے کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ صحابی، تو اس میں کئی خرابی لازم آئے گی۔ ابو جہل نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، ابو لہب نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، عتبہ شیبہ نے بھی مصطفیٰ کو دیکھا تھا، مگر دنیا جانتی ہے کہ وہ کسی صورت میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے غلاموں میں ان کا نام نہیں ہے، بلکہ دشمنان اسلام کے سب سے پہلے نمبر پر ان لوگوں کا نام ہے۔ اور اگر یہ تعریف کی جائے جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور بس یہی پر ختم کر دیا جائے، تب بھی اس میں خرابی لازم آئے گی، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو ایمان لائے، حضور کو دیکھا، بعد میں مرتد ہو گئے، بعد میں منافق ہو گئے، کوئی اپنے دین سے پلٹی مار دیا، کوئی حضور کی گستاخیاں کرنے لگا، جنہیں منافقین کہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے سب سے بہترین اور جامع تعریف ہے کہ صحابی اس بندے مومن کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں پیارے آقا کا دیدار بھی کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ بھی ہوا ہو۔ اس سے ابو جہل ابو لہب نکل گئے، اس سے مرتدین نکل گئے، اس سے منافقین نکل گئے، اور بچے ابو بکر و عمر، فاروق و عثمان۔ اعلیٰ حضرت کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، صدق و عدل کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے۔ اللہ تبارک و تعالی تمامی صحابہ اکرام سے ہم اور آپ کو سچی محبت عطا فرمائے، سچی عقیدت عطا فرمائے۔ ہم اور آپ اپنی اس مسجد میں جشن سرکار امیر معاویہ منا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوں گے جو منانے والوں کو اور جن کا منایا جا رہا ہے انہیں گالیاں بک رہے ہوں گے۔ جی ہاں، یہ محلہ تو الحمدللہ اس قسم کے باباؤں سے پاک ہوگا، لیکن جہاں اس قسم کے بابا ہیں اگر آپ وہاں پر جشن امیر معاویہ کا نعرہ لگا دیں یا بول دیں تو سمجھ لیجیے وہ گالو گلوچ پہ اتارو ہو جائیں گے۔ وہ یزید سے بڑا دشمن حضرت امیر معاویہ کو سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ جی اسی لیے دیکھیے صحابی حضور کے بہت سے ہیں، مگر ہر صحابی کا جشن الگ الگ منایا نہیں جاتا، ہر صحابی کا جشن الگ الگ منایا نہیں جاتا۔ کبھی آپ نے سنا جشن ابو ہریرہ، جشن انس، جشن حضرت عباس، جشن حضرت حمزہ، یہ جشن منائے جاتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ ہر صحابی کے نام پر الگ الگ جشن نہیں منائے جاتے۔ جشن صحابہ میں سب آ گئے، جشن صحابہ میں سب کا ذکر ہو گیا۔ اسپیشلی طور پر کچھ ہی صحابہ ایسے ہیں جن کا ہم اور آپ جشن مناتے ہیں بالکل خصوصیت کے ساتھ، انہی میں ایک حضرت امیر معاویہ بھی ہیں۔ اس کی ضرورت کیوں پڑی؟ ضرورت اس لیے پڑی
کہ جب حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بڑھتے گئے اور جگہ جگہ حضرت امیر معاویہ کے خلاف بکواس کرنے لگے، حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ کرنے لگے، کوئی پیرے چونگا پونگا اپنے مریدوں کے بیچ میں بیٹھ کر حضرت امیر معاویہ کو الٹا سیدھا بک رہا ہے، کوئی سیادت کا لیبل لگا کر حضرت امیر معاویہ کی گستاخیاں کر رہا ہے، اور آر صرف اتنا لے لیتا ہے یزید کے ابا، یزید کے ابا، یزید کے ابا، اس وجہ سے وہ کسی لائق نہیں ہے۔ معاذ اللہ، جب ان لوگوں نے اس قسم کی بکواس شروع کی تو پھر علماء اہل سنت ببانگے دہل میدان میں آئے اور اپنے اپنے ایریے میں انہوں نے جشن حضرت امیر معاویہ منانا شروع کر دیا، کیونکہ مسئلہ ہے کہ جب کسی محبوب خدا کے تعلق سے کوئی بکواس اٹھے تو علماء پر ضروری ہے کہ وہ ان بکواس کرنے والوں کا جواب دے۔ اس لیے اب ہم اور آپ جشن امیر معاویہ مناتے نظر آ رہے ہیں۔ جن صحابیوں کے تعلق سے بظاہر کوئی بکواس نہیں ہوتی، ان کا جشن الگ الگ منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، اس لیے ہمیں ان کی شان الگ سے جوابی انداز میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر حضرت ابو سفیان کو گالیاں بکی جا رہی ہے، حضرت ہندہ کو گالیاں بکی جا رہی ہے، حضرت امیر معاویہ کو الٹا سیدھا بولا جاتا ہے۔ جی ہاں حضرات، ہم لوگوں سے تو ایسے سرفرے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ کی ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے ضرورت ہوئی کہ جس کے خلاف بکواس کی جائے اس کی شان کو بیان کرو، تاکہ یہ فتنہ وہیں پر دفن ہو جائے۔ اور الحمدللہ آج شان امیر معاویہ کل تک جو لوگ نہ جانتے تھے، آج الحمدللہ مقام امیر معاویہ کافی حد تک انہیں معلوم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، نہ دشمن نے چھیڑا ہوتا، نہ ہم نے الگ سے ان کا الگ اس انداز میں جشن منایا ہوتا۔ یہ رات 22ویں شب کی رات، 22ویں شب ہے، وصال حضرت امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نسبت سے اب اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی جملہ اصحاب نبی و جملہ اہل بیت نبی و جملہ ازواج طاہرات کی خیرات اور صدقے ہم سب کو عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی۔ قرآن کی کئی آیتوں میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے مقامات کو بلند بیان فرمایا۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه، اور جو ان کے ساتھی ہیں، یہاں تمام صحابہ کرام کے لیے فرمایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں پھر آگے بیان فرمایا گیا۔ تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فضیلت رسول پاک کی زبان سے صحابہ کرام کے لیے بیان کی گئی، جس میں حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ کے لیے میرے مصطفیٰ نے عام طور سے جو فضیلتیں بیان فرمائی ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہے۔ جیسے حضور نے کہا میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تو کیا حضرت امیر معاویہ اس سے الگ ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت ابو سفیان اس سے الگ ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت ہندہ اس سے الگ ہے؟ نہیں۔ کیا حضرت عمرو بن عاص اس سے الگ ہے؟ نہیں۔ میرے مصطفیٰ نے جب فرمایا میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے تم جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ حدیث رسول حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ہے، حضرت ابو سفیان کے لیے بھی ہے، ان تمام صحابہ کے لیے ہے۔ حضرات محترم، الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کے یہاں ایک طرف ولادت مولا علی کا بھی جشن منایا جاتا ہے، حضرت علی شیر خدا کا بھی جشن منایا جاتا ہے، اور وہی حضرت امیر معاویہ کا بھی جشن منایا جاتا ہے۔ اسی کا نام مسلک
اعلیٰ حضرت ہے، اسی کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے الحمدللہ۔ اور ہم ان بزرگوں کی یاد منانے پر فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں تمام صحابہ سے محبت عطا فرمائی ہے۔ نہ ہم صحابیوں کے معاملے میں ان کے مقامات کو گھٹانے والے ہیں اور نہ ان کو ان کے مقامات سے بڑھانے والے ہیں۔ الحمدللہ جو مقام مصطفیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے ہم اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی روشنی میں ہم ان سے محبت کیا کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ معلوم الاسم صحابی ہے، سبحان اللہ۔ کم و بیش 1,24,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام ہیں، مگر ہر صحابی کا نام کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ کچھ صحابہ کے نام موجود ہیں جن میں حضرت امیر معاویہ بھی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر ہر صحابی کی فضیلت کو بیان نہیں فرمایا۔ کچھ صحابی ایسے ہیں جن کو میرے مصطفیٰ نے نام لے لے کر ان کی بات اور ان کی تعظیم و توقیر کا بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، یہ وہ مقدس صحابہ ہیں۔ پوری دنیا اس بات پر متفق ہے کہ پورے صحابہ کی جماعت میں ان چاروں سے افضل کوئی نہیں ہے، ان چاروں سے افضل کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ترتیب ہم نے نہیں، خود مصطفیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو میرے مصطفیٰ نے یاد فرمایا، پھر حضرت فاروق اعظم کو یاد فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی کو یاد فرمایا، پھر حضرت علی کو یاد فرمایا۔ چاروں موجود ہیں اس محفل میں اور مصطفیٰ اپنے اصحاب کی تعریف بیان فرما رہے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ نے جب اپنے قریب بلایا، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، جب قریب بلایا تو سب سے پہلے حضرت ابوبکر کو بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ سے فرمایا یہ ابوبکر ہے، ابوبکر جن کا لقب صدیق ہے، یہ میرے یار غار ہے، یہ خدا کے محبوب ہے۔ پھر اسی طرح حضور نے کہا عمر کہاں ہے، حضرت عمر کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر کہا عثمان کہاں ہے، حضرت عثمان کا بیان فرمایا۔ پھر کہا علی کہاں ہے، پھر حضرت علی کی شان بیان فرمائی۔ کیا سمجھے کوئی کہہ دے کہ یہ تو اتفاق تھا کہ حضور نے ان کا نام لیا، نہیں، میرے آقا کی کوئی بات اتفاقیہ نہیں بلکہ خدائی حکم ہوا کرتا ہے۔ میرے سرکار نے اس محفل میں نام لے لے کر جو بلایا ہے، مطلب یہ کہ میرے آقا ہم اور آپ کو یہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ حضرت ابوبکر پہلے ہیں، پھر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ یہ ترتیب خود مصطفیٰ نے بیان فرمائی۔ تو جن صحابیوں کا حضور نے نام لے کر کے ذکر فرمایا ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے نسب کے اعتبار سے اور اپنی والدہ کے نسب کے اعتبار سے 5ویں پشت میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا 5ویں نمبر کے دادا سے جا کر کے مل جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے 2 بھائی تھے، ایک بھائی کی اولاد ادھر، ایک بھائی کی اولاد ادھر، تو ایک بھائی کی اولاد میں سے میرے مصطفیٰ ہیں اور ایک بھائی کی اولاد میں سے حضرت امیر معاویہ ہیں۔ اب ان کے ابا، پھر ان کے والد، پھر ان کے والد، جب یہ آگے تک آپ پہنچیں گے تو حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے 5ویں نمبر کے جو دادا ہیں وہی حضرت امیر معاویہ کے بھی دادا جان ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پرابلم پوری دنیا کو کہاں سے ہو گیا معلوم ہے؟ وہ یزید کے والد ہیں۔ یزید کے والد صاحب ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی کہ وہ ان کے ابا ہیں، اس وجہ سے وہ لائق تعظیم نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت میں جو لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایمان لائے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ تشریف لائے تو پھر ہجری سن کی شروعات ہوئی۔ مکے میں حضور رہے، ہجری سن کی شروعات نہیں ہوئی۔ جب پیارے آقا مدینہ تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہاں سے پھر ہجری سن کی شروعات ہوئی۔ حضور کو آئے ہوئے بھی 6واں سال ہے، 6 ہجری ہے، صلح حدیبیہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، انشاءاللہ پھر اس کا واقعہ بیان کروں گا۔ وہاں پر کچھ
مکے کے دشمنوں نے حضور کو روک دیا اور کہا کہ ہم اس سال عمرہ آپ کو کرنے نہیں دیں گے۔ بہرحال حضور وہیں روکے رہے، ان لوگوں نے وہیں پر بریک کر دیا اور پھر کچھ صلح ہوئی۔ اس کے بعد حضور پھر مدینہ شریف تشریف لے آئے۔ ایک بڑا طویل واقعہ ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ میں ایمان لائے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، فتح مکہ کے دن ایمان لائے۔ اس میں مفسرین کا اختلاف، علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور صدر الافاضل کے شاگرد ہیں، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں ہی حضرت امیر معاویہ ایمان لا چکے تھے، مگر رہ رہے تھے مکہ میں، اس لیے وہاں کے لوگوں سے ابھی اپنا ایمان چھپائے رہے۔ جس طرح حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت پہلے اسلام قبول کر چکے تھے، مگر مکے میں تھے اور مکے میں انہی لوگوں کا دور تھا، اس لیے اپنا ایمان چھپا کر کے رکھے تھے۔ پھر جب فتح مکہ ہوا اور حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ شریف تشریف لے گئے اور فتح مکہ ہوا، اس وقت ان لوگوں نے پھر اپنے ایمان کا اظہار کیا، حالانکہ یہ اسلام پہلے قبول کر چکے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے صاحب بھی ہیں۔ ان کی بہن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہیں۔ ان کا بڑا پیارا واقعہ ہے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی زوجہ محترمہ بن چکی ہے۔ ایک مرتبہ ان سے ملنے کے لیے ان کے ابا حضرت ابو سفیان، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، سردار قریش تھے، وہ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے حضور کے گھر پہنچے اور جب حضرت ام حبیبہ کے پاس پہنچے تو جیسے ہی وہ پہنچے، حضرت ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر مبارک جس پر میرے سرکار آرام فرماتے تھے، حضرت ام حبیبہ نے فوراً وہ بستر کو موڑ دیا۔ اللہ، باپ کھڑا ہے بیٹی کے گھر پر۔ اب بتائیے، جب باپ بیٹی کے ہاں جاتا ہے تو بیٹی کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، ہر ممکن کوشش کرتی ہے اچھا سے اچھا بچھایا جائے، اچھا سے اچھا کھلایا جائے، میرا باپ میرے گھر پر آیا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے بستر پاک کو موڑ دیا۔ حضرت ابو سفیان نے جب یہ منظر دیکھا حیرت میں ڈوب گئے۔ فرمایا، اپنی بیٹی سے کہا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، کہا ام حبیبہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہیں اپنی توہین سمجھ میں آئی، سردار قریش تھے نا اپنے وقت میں، بڑی توہین سمجھ میں آئی۔ کہا تم نے یہ کیا کیا؟ یا میں، آپ پوچھ رہے ہیں بیٹی، یا تو میں بستر کے لائق نہیں یا بستر میرے لائق نہیں، آخر تم نے بستر کو موڑا کیوں؟ تو حضرت ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے، ابا جان بات یہ ہے کہ ابھی آپ مشرف بے اسلام نہیں ہوئے، ابھی آپ ایمان نہیں لائے، ابھی آپ کفر و شرک کی گندگی میں ہے، اور یہ بستر نبوت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بستر نبوت ہے، اس پر امام الانبیاء ہوتے ہیں، اس میں رسول پاک جلوہ فرما ہوتے ہیں، خدا کا پیارا حبیب جلوہ فرما ہوتا ہے، اس بستر پر خدا کا کلام اترتا ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ بستر میں ہوتے ہیں، خدا کی وحی اترتی ہے، اس لیے ابا جان آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، زندہ باد۔ یہ بستر، آپ اس بستر کے لائق نہیں ہے، یہ بستر امام الانبیاء۔ قسم خدا کی کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے، سبحان اللہ۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کا وہ در ہے، ماتھے گھس جاتے ہیں سرداروں کے۔ سبحان اللہ،
मुस्तफ़ा की नालैन की खाक को रब ने वो शान अता फरमाई है कि सूरज और चांद उसे चमक पाया करते हैं। जब मुस्तफ़ा की नालैन मुबारक में लगी हुई खाक की ये शान है तो बिस्तर नबुव्वत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया नहीं, आप नहीं बैठ सकते इस पे। हजरत अबू सुफियान पर एक सख्ता तारी हो गया। बहरहाल वो तो चले गए, बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी ईमान की दौलत से मुशर्रफ फरमाया और वो भी साहिब ईमान हुए, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये हजरत उम्मे हबीबा हजरत अबू सुफियान की बेटी हैं, हजरत अमीर मुआविया की बहन हैं और मेरे मुस्तफ़ा की ज़ौजा हैं और हम सब की उम्मुल मोमिनीन यानी माँ हैं। सुभान अल्लाह। कुरान ने जिन्हें कहा कि नबी की बीवियाँ जो हैं मोमिनीन की माँ हैं, इसीलिए और सगी माँ की तरह हुक्म है निकाह के मामले में। जिस तरह बेटे का निकाह माँ से नहीं हो सकता, नबी के पर्दा फरमाने के बाद भी उनकी अज़वाज ताहिरात से किसी उम्मती का निकाह जायज़ नहीं है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूल पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम के कातिब भी हैं, कुरान भी लिखते थे और ख़त भी, कातिब वही आपको कहा जाता है। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दमिश्क कैसे पहुँचे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दौर खिलाफत है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के भाई को यज़ीद बिन हज़रत ज़ैद बिन अबू सुफियान, हज़रत यज़ीद बिन अबू सुफियान यानी हज़रत अमीर मुआविया के भाई को दमिश्क का गवर्नर बना करके पहुँचाया। हज़रत अमीर मुआविया अपने भाई के साथ वहाँ चले गए। जब तक वो गवर्नर रहे लेकिन जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म का दौर खिलाफत आया। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया को उनके भाई की जगह पर गवर्नर बना दिया। हज़रत उमर का आलम यह है कि जब आप किसी को गवर्नर बनाते थे, कहीं का हाकिम, तो कहते थे चलो पहले अपने घर की सामान की प्रॉपर्टी की एक लिस्ट लेकर के आओ, हमने आपको वहाँ का हाकिम बनाना है, हमें आप एक अपनी प्रॉपर्टी की लिस्ट लेकर के आओ, तुम्हारे घर में क्या क्या है, क्या क्या सामान है, पूरी लिस्ट लेकर के आओ हमारे पास। वो लिस्ट लेकर के आते और वो लिस्ट आप पढ़ते, सुनाते लोगों को और उसके बाद हिफाजत से रख देते। मतलब क्या था, समझ गए? मतलब क्या था कि जो हाल आज है वही हाल हाकिम बनने के बाद भी रहेगा। इतना सामान तुम्हारा है, इतना ही रहेगा, इससे आगे तुम हाकिम बनने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को जमा नहीं कर सकते। ये हजरत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म का तेवर था। कुछ लोग हाकिम किस लिए बनते हैं, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, मगर हजरत उमर फारूक आज़म वो तरीका इस्तेमाल करते थे कि लोग हाकिम बनना ही पसंद नहीं करते थे। जो लिस्ट है वही रहेगी बाद में भी, मगर वो फारूक आज़म ने भी हजरत अमीर मुआविया को अपने पूरे दौरे खिलाफत में मिस्र का, दमिश्क का आपने उनको हाकिम बनाए रखा। इतनी तेज निगाह, इतने कड़े कायदे कानून हजरत उमर फारूक आज़म के, मगर हजरत उमर को आप अपने दौरे खिलाफत में उनके मनसब से हटाते नहीं है। फिर हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत आया, आपने उनको पूरे मुल्क का, सिर्फ दमिश्क नहीं बल्कि पूरे मुल्क शाम का हाकिम बना दिया। यानी ये समझिए कि मुल्क शाम एक स्टेट है और दमिश्क उसका एक ज़िला है। पहले आप एक ज़िले में बन करके गए, मगर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अमीर मुआविया के काम काज और उनकी क्वालिटी को जब देखा तो आपने पूरे मुल्क शाम का आपको हाकिम बनाया। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी ईमानदारी, दयानतदारी, अदल इंसाफ के साथ पूरा काम करते रहे। फिर हज़रत अली शेर खुदा का दौरे खिलाफत आया। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
کی شہادت ہوئی. یہ جو جھگڑا ہوا ہے، تھوڑی بہت جو دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوئی ہیں، اس کی وجہ کو سمجھیں. حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کو اچھے سے آپ سمجھیں. صحابہ کے درمیان اپنا دل کا کوئی معاملہ نہیں تھا، اپنے نفس کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. ایک معاملہ الجھ گیا تھا ان لوگوں کے سامنے، اور معاملہ یہ تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم مزاج تھے. تو اس نرمی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مصر کے گورنر نے وہاں پر گنڈا گردی شروع کر دی. آپ کا بھیجا ہوا گورنر تھا، مگر وہ اس کا فائدہ اٹھا رہا تھا، لوگوں کو ستا رہا تھا. لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے، عرض کیا حضور آپ نے فلاں کو وہاں کا گورنر بنایا ہے مصر کا، اور وہ ہم لوگوں پر ظلم کرتا ہے. آپ نے خط لکھا اس کے نام پر اور ارشاد فرمایا تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ ورنہ ہم تمہیں معزول بھی کریں گے اور سزا بھی دیں گے. مگر حضرت عثمان غنی کی نرمی کو دیکھ رہا تھا. جب یہ خط پہنچا تو شکایت لانے والے کو اس گورنر نے قتل کر دیا. سدھرنے کے بجائے اس نے قتل کر دیا. اب تمام لوگ غصے میں بفرائے ہوئے پھر مدینہ شریف حاضر ہوئے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں، اور معاملہ رکھا کہ جس کی جو شکایت لے کر کے آیا تھا اس نے، وہاں کے گورنر نے ان کو قتل کر دیا ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ ان کی معزولی اور اس کو یہاں سے برطرف کریں، ان کو سزا دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے. صحابہ نے بھی اتفاق کیا اور کہا کہ آپ اس کو معزول کریں اور اس کو سزا دیں. حضرت عثمان غنی نے خط لکھا اور آپ نے ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ انہی میں سے کسی کو منتخب کر لیں کہ میں وہاں کس کو گورنر وہاں کا بنا دوں. تمام صحابہ اس بات پر متفق ہوئے کہ حضرت ابو بکر کے صاحبزادے حضرت محمد بن ابو بکر یہ ہیں، ان کو وہاں کا گورنر بنایا جائے. ان کو ہٹا کر حضرت عثمان غنی نے خط لکھا اور فرمایا کہ تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور تمہاری جگہ پر فلاں کو گورنر بنایا جاتا ہے. بہرحال یہ خط لے کر کے یہ لوگ چلے. حضرت محمد بن ابو بکر بھی چلے اور کچھ صحابہ بھی مدینے سے اب مصر کی طرف روانہ ہو رہے ہیں. یہ راستے ہی میں تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے ایک غلام کسی کا کچھ پیغام پہنچانے کے لیے بڑی تیزی سے بھاگا ہوا جا رہا ہے. اتفاق سے وہ راستے میں ٹکرا گیا. لوگوں نے دوڑ کر اس کو پکڑا، گرفتار کیا اور پھر ڈرا دھمکا کر کے پوچھا تو ہے کون؟ تو اس نے کہا میں عثمان غنی کا غلام ہوں. ٹھیک ہے، یہ سواری کس کی؟ عثمان غنی کی ہے. یہ خط کس کا؟ جب آپ لوگوں نے پوچھا تو مارے ڈر کے پھر اس نے بتایا کہ مجھے عثمان غنی نے پہنچایا ہے مصر، مجھے مصر پہنچایا ہے ایک خط دے کر. اب جب خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا حضرت عثمان غنی کی طرف سے لکھا ہوا تھا. مطلب خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا یہ کہ وہ خط حضرت عثمان غنی کا نہیں تھا، حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا تھا. مگر ابھی پوری کہانی آپ کو سمجھ میں آئے گی. اس خط میں لکھا تھا کہ جیسے ہی محمد بن ابو بکر مصر پہنچے تم انہیں قتل کر دو اور جو ان کے ساتھ گئے ہیں انہیں بھی قتل کر دو اور تم اپنی گورنری والے عہدے پر بحال رہو. یہ خط اس میں لکھا ہوا تھا. اب ظاہر سی بات ہے یہ لوگ جا رہے ہیں، اس خط میں ان کے قتل کا فرمان ہے. ان لوگ سب بالکل گرم ہوئے اور وہیں پر پلٹے سیدھے مدینہ شریف آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر میں حاضر ہوئے. حضرت علی کو بلایا گیا، تمام صحابہ اکٹھے ہوئے اور اس مسئلے پر مسجد نبوی میں گفتگو ہونا شروع ہوئی. اب جب گفتگو شروع ہوئی تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت عثمان غنی سے کہ آپ یا امیر المومنین یہ بتائیں یہ غلام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غلام میرا ہے. آپ نے فرمایا یہ سواری کس کی ہے؟ آپ نے فرمایا سواری میری ہے. ارشاد فرمایا یہ لیٹر پیڈ کس کا ہے؟ اس وقت جو بھی چلتا تھا. کہا یہ میرا ہے. کہا یہ مہر کس کی ہے؟ کہا یہ مہر بھی میری ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے یہ سب میرا ہے. اب اس کے بعد حضرت علی شیر خدا نے فرمایا حضور امیر المومنین بڑے حیرت کی بات ہے، غلام آپ کا، سواری آپ کی اور یہ مہر آپ کی، مگر آپ کہہ رہے ہیں یہ خط میں نے نہیں لکھا، یہ خط میں نے نہیں لکھا، سب کچھ آپ کا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے یہ خط نہیں لکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
پھر حضرت عثمان غنی سمجھ گئے معاملے کی نزاکت کو. آپ نے قسم کھا کر کے پھر اپنا بیان فرمایا، ارشاد فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے یہ خط نہیں لکھا، یہ سب میرا ہے مگر خط میں نے نہیں لکھا ہے. لوگ سمجھ گئے. لوگوں نے کہا کہ سنو، کچھ بھی ہو جائے، معاملے کی تحقیق کی جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ رسول پاک کے یہ مقدس صحابی جھوٹی قسم کھائیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. سب لوگ متفق ہو گئے. اب کھوج بین کی گئی. خط میں تو پتہ چلا کہ یہ خط لکھا ہے مروان نے، حضرت عثمان غنی کے منشی نے. مروان نے خط لکھا تھا. حضرت عثمان غنی کا چونکہ وہ منشی تھا نا تو سارا سسٹم اس کے پاس تھا. اس نے لکھا خود اور مہر لگا دیا حضرت عثمان غنی کی. غلام انہی کا استعمال کیا، سواری انہی کے استعمال کیا، سب کچھ استعمال کیا تاکہ سارا الزام آ جائے حضرت عثمان غنی پر. بہرحال کلیئر ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھا یہ خط، مروان نے لکھا ہے. اب لوگوں نے حضرت عثمان غنی سے مطالبہ کیا، ٹھیک ہے آپ نے خط نہیں لکھا ہے، اب آپ مروان کو ہمارے حوالے کریں تاکہ ہم اس کو قتل کریں. حضرت عثمان غنی نے موقع کی نزاکت کو دیکھا کہ ہو گیا جو کچھ ہو گیا، قتل تو نہیں ہوئے یہ لوگ. حضرت عثمان غنی نے کہا کہ ابھی اگر اس کو میں ان کے حوالے کر دوں تو یہ اس کو کاٹ پیٹ کر کے برابر کر دیں گے. حضرت عثمان غنی نے کسی صورت پہ اس مروان کو ان کے حوالے کرنا مناسب نہیں سمجھا. بات ختم ہو گئی. اب جو مصر کے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے اپنی پوری ٹولی کے ساتھ، حضرت ابو بکر صاحب زادے محمد بھی تھے جن کے قتل کا فرمان تھا، ان سب لوگوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کر لیا. یا تو مروان کو ہمارے حوالے کریں یا آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عثمان غنی کا گھر گھیر لیا گیا. تقریباً 2 مہینے تک حضرت عثمان غنی اپنے گھر میں قید ہیں. مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں. دشمنوں نے دروازوں پر پہرا لگا دیا ہے، نہ کوئی اندر جا سکتا ہے نہ انہیں باہر آنے دیا جائے گا. کھانا پانی ان کے گھر میں ختم ہو چکا ہے. بلوائیوں نے آپ کے چاروں طرف پہرا لگا دیا ہے. حضرت عثمان غنی نے آواز دیا علی کو بلاؤ، کہو ان سے کہ وہ میرے لیے پانی پہنچا دے. حضرت علی کو جب پتہ چلا، آپ کو جلال آیا کہ کتنے کم وقت ہیں یہ لوگ کہ نبی کے صحابی کو پانی سے محتاج کر رہے ہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر کے پہنچے. حضرت علی سے بھی ان لوگوں نے چھیڑا چھاڑی کر دی اور مسک کو توڑنے پھوڑنے اور کاٹنے کی کوشش کی. مختصر یہ کہ حضرت علی نے پانی کو اندر پہنچا دیا. اور مختصر یہ ہے کہ یہ لوگ پہرا لگائے ہوئے، گھر کی بندش کیے ہوئے تھک گئے اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پیچھے سے گھسے اور گھر کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی گھر کے اندر شہید کیے گئے. حضرت ابو بکر کے صاحبزادے بھی تشریف لے اندر گئے تھے مگر اور انہوں نے حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ کہا تھا. حضرت عثمان غنی نے صرف اتنا کہا اے محمد تم مجھے یہ کہہ رہے ہو، یاد رکھو اگر تمہارے باپ ابو بکر ہوتے اور تمہیں یہ کہتے سنتے تو تمہیں کیا کہتے. یہ سن کر حضرت محمد بن ابو بکر چوکنا ہو گئے اور چھوڑ چھاڑ کر وہ آپ نکل گئے. مگر جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. اب موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فوراً لوگوں نے 2-3 دن کے اندر حضرت علی شیر خدا کو اپنا خلیفہ بنایا. خلیفہ چہارم اب کون بنے؟ حضرت علی. حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. فتنہ مچ چکا ہے، بلوا مچ چکا ہے، لڑائی جھگڑا اور قتل عام ہونے کا معاملہ ہے. حضرت علی کو خلیفہ بنا دیا گیا. اب حضرت علی خلیفہ بن گئے اور یہ خبر حضرت امیر معاویہ تک مصر ملک شام میں پہنچ گئی. حضرت امیر معاویہ کے پاس جب خبر پہنچی تو حضرت امیر معاویہ نے کہا، خط بھیجا حضرت علی شیر خدا کے پاس کہ علی آپ امیر المومنین بن چکے ہیں، اب سارا سسٹم آپ کے ہاتھ میں ہے. حضرت عثمان غنی کا، خلیفہ رسول کا، داماد رسول کا اس انداز میں قتل ہونا یہ بہت بڑی شرم کی بات ہے. آپ خلیفہ بن چکے ہیں، اس لیے جلد سے جلد قاتلوں کو سزا دیجیے. بس اتنا ہی معاملہ ہے، اسی کو سمجھیے آپ. حضرت امیر معاویہ بادشاہ تھے، وہ جو چاہے کر ڈالتے. حضرت امیر معاویہ بار بار خبر پہنچا رہے ہیں. لوگ حضرت امیر معاویہ کے پاس جا کر کہہ رہے ہیں کہ علی بدلہ لینے میں کوتاہی کر رہے ہیں، علی بدلہ لینے میں نظر انداز کر رہے ہیں.
یہ خط بار بار حضرت علی کے پاس پہنچ رہا ہے. حضرت علی مصلحت کے تحت بدلا، کیونکہ ماحول بڑا خراب تھا، بڑا خراب ماحول تھا. حضرت علی انتظار کر رہے تھے کہ تھوڑا معاملہ ٹھہر جائے پھر میں سب کا بدلہ لوں گا، مگر اس میں حضرت امیر معاویہ بار بار لوگوں کے کہنے پر وہاں سے بار بار خبر آتی رہی اور حضرت علی شیر خدا تاخیر کرتے رہے. مصلحت کی وجہ سے آپ رکے رہے، یہاں تک کہ بار بار جب خبر آئی اور بدلہ نہ لیا گیا تو حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بیٹھ گیا کہ حضرت عثمان غنی جیسے صحابی رسول کے قتل کا بدلہ جب علی نہیں لے پا رہے ہیں تو خلافت کیا سنبھالیں گے. صحابی ہیں وہ بھی حاکم تھے، وہ ان لوگوں کو سبق سکھانا جانتے تھے. حضرت امیر معاویہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور آپ نے کہا کہ علی خلافت کے حقدار نہیں، خلافت کے حقدار اب میں ہوں اور مجھے خلافت سونپی جائے تاکہ میں ان سے بدلہ لوں. بس یہاں پر معاملہ ہو گیا. حضرت علی کہتے نہیں، بدلہ لیں گے. جب دیر ہوتی رہی تو پھر اسی وجہ سے سمجھ کا فیر ہو گیا اور پھر حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی شیر خدا میں جنگ ہوئی. کس بات کو لے کر؟ خون عثمان غنی کو لے کر. اور یہ مطالبہ غلط نہیں تھا اور حضرت علی شیر خدا کا رکنا بھی غلط نہیں تھا. مصلحتاً حضرت علی رک رہے تھے. حضرت علی تو بدلہ لیتے، حضرت علی تو علی ہے نا، مگر حالات کے پیش نظر آپ خاموش تھے. بس یہی سے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ظاہری اعتبار سے معاملہ ہوا اور دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. حضرت علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ سے عزت، رفعت، بلندی اور مرتبے میں بہت افضل والا ہیں اور یہ دونوں حضرات آپس میں ایک دوسرے سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے. حضرت علی ایک مقام پر فرماتے ہیں معاویہ کو غلط نہ کہو. حضرت علی کہہ رہے ہیں معاویہ کو غلط نہ کہو، جب وہ تمہارے درمیان سے اٹھ جائیں گے تو تمہارے بہت سے سر تن سے جدا ہو کر کے گریں گے. حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ معاویہ عرب کے کسریٰ ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان شوکت خود میرے مصطفیٰ نے بیان فرمائی. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ الناس. اے اللہ میرے معاویہ کو ہادی بھی بنا دے اور مہدی بھی بنا دے اور ان سے لوگوں کو ہدایت بھی عطا فرما. حضرات تو یہ دعائے مصطفیٰ ہے اور یقیناً حضرت امیر معاویہ نے چاروں طرف اسلام کا پرچم لہرایا، لوگوں کے چھکے چھڑا دیے. آپ نے، آپ کو سیاسی معاملے میں اتنا تجربہ تھا. تمام صحابہ کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کا ایک الگ جلوہ تھا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا یا معاویہ اذا ملکت فاحسن. اے معاویہ جب تم بادشاہ بننا نا تو لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. سبحان اللہ. ابھی حضرت معاویہ بادشاہ نہیں بنے. حضرت امیر معاویہ خود کہتے ہیں مجھے یقین کامل تھا کہ میں بادشاہ بنوں گا. لوگوں نے کہا کیسے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میرے مصطفیٰ نے مجھ سے کہا تھا اے معاویہ تم بادشاہ بنو گے. سبحان اللہ. حضرات محترم، اس لیے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ یہ فتنہ بہت سر ابھار چکا ہے. آج جہاں چلے جائیے ہماری نوجوان جنریشن خاص کر کے ان لوگوں سے مل کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی بات کر کے ہمارے نوجوانوں کو لوگ بہت سی باتیں درس و در کرتے نظر آ رہے ہیں. آپ سے ہماری یہی گزارش ہے علماء کے دامن سے جڑے رہیں، اعلیٰ حضرت کے مسلک سے جڑے رہیں اور تمام صحابہ کی عظمت اپنے دل میں رکھیں. حضرت امیر معاویہ حضرت علی کے درمیان جو معاملہ ہوا ان کا رب جانے، ہمیں کسی کی بھی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب آپ بتائیں یہی غلط فہمی کی وجہ سے حضرت علی اور حضرت عائشہ سے جنگ ہوئی. حضرت عثمان غنی ہی کی بات کو لے کر، بدلے حضرت عثمان غنی کو لے کر ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی سے جنگ ہوئی، جس کو جنگ جمل کہتے ہیں. یہ حضرت عائشہ ایک طرف، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت زبیر ایک طرف، حضرت طلحہ ایک طرف اور ایک طرف حضرت علی کا لشکر.
حضرت عائشہ ان کی کمانڈر ہیں اور ادھر حضرت علی ہیں، دونوں میں جنگ ہوئی، اور یہ جنگ کرانے والے بیچ میں 3 لوگ تھے جو ادھر بھی بھڑکا رہے تھے ادھر بھی بھڑکا رہے تھے۔ تو حضرت علی کی جنگ جہاں حضرت امیر معاویہ سے ہوئی، وہاں پر حضرت عائشہ سے بھی تو ہوئی ہے اور دیگر صحابیوں سے ہوئی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، ورنہ ہمیں اس میں پڑھنے کی ضرورت، اور علماء اس مسئلے کو بیان بھی نہیں کرتے۔ آپ نے سنا ہوگا کبھی علماء سے اس قسم کی باتیں جلدی، علماء اس کو اس لیے بیان نہیں کرتے، خواہ مخواہ اپنی عوام کا ذہن ادھر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر جب ان فتینوں نے سر ابھارا تو اس کی ضرورت ہوئی۔ ان صحابہ کرام کے درمیان جو بھی مشاجرات ہوئے، جو بھی معاملہ ہوا، اللہ نے ان سب کو ختم فرما دیا، اور ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا۔ آخری بات عرض کر کے گفتگو کو ختم کروں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، تم میں سے جو شخص علی کی شان جیسی ہے، جیسی علی کی شان ہے، اس شان کے لائق جو بھی ایک شعر کہے گا، اسے ایک شعر کے بدلے 1,00,000 دینار دوں گا۔ سبحان اللہ۔ 1,00,000 دینار مطلب 1 دینار 1 تولہ سونا، 1 دینار مطلب 1 تولہ سونا۔ مگر قید کیا لگا دی؟ جیسی علی کی شان ہے، علی کی شان کے لائق جو بھی شعر کہے گا، ایک شعر کے بدلے 1,00,000 دینار دوں گا۔ لوگوں نے اپنی اپنی علم کے مطابق حضرت علی کی شان پڑھی، شعر کہے، تعریف و توصیف کو بیان فرما دیا، اور حضرت امیر معاویہ نے انعام اور نذرانے کے شکل میں کئی لاکھ روپے انہیں عطا فرمائے۔ آپ بتائیے، کوئی دشمن کی کبھی تعریف سنتا ہے؟ اور دشمن کی تعریف سنے گا بھی تو کبھی نذرانہ دے گا؟ نذرانہ دے گا؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ ان لوگوں کے درمیان آپس میں دلی بہت محبت تھی۔ ایک غلط فہمی ہوئی خون عثمان غنی کو لے کر کے، اور ان دونوں میں معاملہ ہوا۔ حضرت علی شیر خدا حضرت امیر معاویہ کی تعظیم کرتے، حضرت امیر معاویہ حضرت علی شیر خدا کی تعظیم فرماتے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی ایک بہت مشہور واقعہ یہ بھی ہے، میں اسے اکثر بیان کرتا ہوں۔ اس کو کس نے بیان کیا ہے؟ حضرت ملا علی قاری نے۔ کیا بیان فرمایا؟ مجلس حضرت امیر معاویہ ہے، اور اس میں آپ کے کسی چاہنے ماننے والے نے حضرت امیر معاویہ سے ایک مسئلہ پوچھا، اور مسئلہ جب پوچھا تو حضرت امیر معاویہ نے کیا جواب دیا؟ اسأل عنہا علیًا فہو عالم۔ سبحان اللہ۔ اس مسئلے کو علی سے پوچھو کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس نے کہا، حضور مجھے آپ کا جواب ان کے جواب سے اچھا لگتا ہے، آپ ہی جواب دیں، مجھے ان سے آپ کا جواب اچھا لگتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ جلال میں آ گئے، اسے سخت کہا اور اپنی مجلس سے نکال کر کے بھگا دیا۔ اس کو آپ کے ہاں سے غریبی ریکھا کے کارڈ میں سمجھ لو نذرانہ ملتا تھا، آپ نے اس نذرانہ کو بند کر دیا۔ ارشاد فرمایا، جس کے دل میں علی کی محبت رہو، معاویہ کے ہاں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعات ہمارے ایمان اور عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اور آپ سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت عبداللہ ابن زبیر حضرت امیر معاویہ کے شاگرد، حضرت سعید ابن مسیب، یہ وہ مقدس صحابی ہیں اور تابعی ہیں جن پر سلام کو ناز ہے۔ یہ سب حضرت امیر معاویہ کے شاگرد ہیں۔ حدیثیں آپ سے پڑھتے تھے، آپ سے حدیثیں روایت کرتے۔ آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ترمذی میں ہیں، ان مقدس کتابوں میں آپ کی بیان کی ہوئی حدیثیں ہیں۔ کیا بخاری میں یزید کی بیان کی ہوئی بھی کوئی حدیث ہوگی؟ کیا بخاری میں یزید کی کوئی لکھی ہوئی روایت ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ امام بخاری کا، امام مسلم کا، امام ترمذی کا حضرت امیر معاویہ کی روایت کو اپنے حدیث میں لکھنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت امیر معاویہ صرف صحابی نہیں بلکہ ذمہ دار صحابی رسول تھے۔ ان کی حدیثیں اپنی کتابوں میں لکھی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے فیوز و برکات ہم اور آپ کو عطا فرمائے۔ جب آپ کا وصال ہوا، آپ نے فرمایا، میرے پاس میرے مصطفیٰ کی ایک چادر ہے۔ سبحان اللہ۔
جب مجھے کفن پہنانا تو میرے جسم سے اس کو لپیٹ دینا. سبحان اللہ. میرے پاس میرے مصطفیٰ کے بالے مبارک ہیں, میرے مصطفیٰ کے ناخون مبارک ہیں. جب مجھے کفنا دیا جائے تو یہ تبرکات میرے جسم میں رکھ کر مجھے قبر کے حوالے کر دیا جائے. سبحان اللہ. یہ گندھوڑے, یہ بدبودار شیعہ اور شیعہ کی یہ پلی پلائی اولادیں جو حضرت امیر معاویہ کو گالی بک رہے ہیں, جو شیعوں کے ہاں سے پیسے پا رہے ہیں, شیعوں کے ایجنٹ اور شیعوں کے دلال جو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. ہمت ہو تو کسی عالم کے ساتھ سامنے آ کر کے بیٹھنا, تجھے چھٹی کا دودھ یاد نہ جائے تو کہنا. حضرت امیر معاویہ مسلم الثبوت صحابی رسول ہے. تمام صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ نے ایک عظیم شان عطا فرمائی ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت امام حسن و حسین, ان کی تعظیم کرتے ہیں, وہ صحابی رسول ہیں. آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کے بعد حضرت امام حسن خلیفہ بنے تھے, پھر 6 مہینہ خلیفہ رہے اور اس کے بعد اپنی خلافت اپنی رضا سے حضرت امیر معاویہ کے حوالے کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور ان سے بیعت کرتے ہیں, ان کے نذرانے کو قبول کرتے ہیں. کیا سمجھے, حضرت امام حسن کا یہ انداز بتاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ غلط نہیں تھے, غلط یزید تھا. جس امام علی مقام نے جن کا مقابلہ کیا, اگر حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن غلط سمجھتے, امام حسین غلط سمجھتے تو وہ ان کے مقابلے میں بھی آتے, مگر ان دونوں نے ان کی تعظیم کی ہے صحابی رسول کی حیثیت سے. اللہ تبارک و تعالی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کا جذبہ عطا فرمائے. آخری بات میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ شہر جبل پور میں سنیت کا ماحول ہے اور کافی مسجدوں میں بزرگوں کی نظر و نیاز ہوتی رہتی ہے, مگر ہم نے محسوس کیا اس مسجد میں کہ الحمدللہ اس مسجد میں جتنی نظر و نیاز ہمارے بزرگوں کی, نبی پاک کے آل اولاد اور صحابہ کی جتنی نظر و نیاز اس مسجد میں ہوتی ہے, ہمیں محسوس ہوا اتنی نظر کسی اور مسجد میں شاید ہوتی ہو. الحمدللہ یہ سلسلہ جاری رہے, یہ سلسلہ قائم رہے, یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا رہے. اس کے لیے ضرورت ہے مال کی, مال کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. میرے نوجوان ساتھیوں, بالخصوص اہل ثروت اور نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ جب کبھی بھی آپ کے کان میں اس قسم کی پروگرام کی خبر پہنچ جائے, آپ بھی مجاہدانہ انداز میں آگے آئیں اور جو یہ پروگرام کو کر رہے ہیں ان کا ساتھ دیں, ان کا حوصلہ بڑھائیں, ان کو نذرانہ پیش کریں, چندہ دیں, تاکہ بہترین طریقے سے ہمارے پیارے نبی کے صحابہ, اہل بیت, ازواج طاہرات, بزرگان دین کے عرس یوں ہی مناتے جائے رہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اب وہ خود آپ کے گھر تو بار بار جائیں گے نہیں, آپ خود مل جل کر کے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. کہیے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو اس کی توفیق رفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.